کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے چھٹے باب کی 7ویں آیت سے ہم سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے 12 کو پاس بلایا اور انہیں 2 کر کے بھیجنا شروع کیا اور انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا اور انہیں حکم دیا کہ راستے کے لیے سوا لاٹھی کے کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ تھیلی، نہ اپنے کمر بند میں پیسہ، مگر چپلیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور ان سے کہا، جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو وہیں رہو جب تک کہ تم وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ لوگ تمہیں قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور وہ روانہ ہو کر منادی کرنے لگے کہ توبہ کرو، اور وہ بہت سی بدروحوں کو نکالنے اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر شفا دینے لگے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم سال کے دوران لتوریائی طور پر 15ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج جب ہم اس اتوار کی عبادت میں شامل ہوئے ہیں تو آج خدا کا کلام، پاک تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے بلائے جانے پر غور کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو جو ہمیں خدا نے سونپی ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے کلام پر غور کریں، آپ کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ پچھلے اتوار جب ہم لتوریہ طور پر 14ویں اتوار کی عبادت میں آئے تھے تو ہم نے اس بات پر دھیان و گیان کیا تھا کہ نبی کس کو کہا جاتا ہے، نبی کا کام کیا ہے، اور نبی کو کن کن مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے دھیان و گیان کیا تھا کہ نبی کا کام ہے اچھائی کا پرچار کرنا اور برائی کے خلاف آواز اٹھانا، اور ہم نے پچھلے اتوار دیکھا تھا، سنا تھا کہ کس طرح حزقیال نبی جس کا شمار بڑے انبیاء کرام میں ہوتا ہے، کس طرح وہ رد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مقدس پالوس بھی اپنی بات کرتے ہیں کہ کس طرح وہ 3 دفعہ آزمایا گیا اور اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے مسیح خداوند کی زندگی میں سے سنا تھا کہ مسیح خداوند جب اپنے علاقے، اپنے جو ان کا آبائی علاقہ ہے ناصرت، وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ اپنے ہی لوگوں سے ٹھکرائے جاتے ہیں۔ تو پیغام یہ تھا کہ نبی جو ہے اپنے گھر کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا، وہ ٹھکرایا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم ایک ایسے نبی کے متعلق سنتے ہیں جس کا شمار چھوٹے انبیاء کرام یعنی انبیاء صغریٰ میں ہوتا ہے، جس کا نام اموس ہے۔ اموس کی کتاب ہے، نبوت کی کتاب ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اموس جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح سے 800 سال پہلے آ کر نبوت کرتا ہے، اور یہ پیشے کے اعتبار سے چرواہا تھا، بیر بکریاں پالنے والا تھا، چرواہا تھا۔ خدا نے اسے بلایا، جیسا کہ آج کی وہ پہلی تلاوت میں خود بھی کہتا ہے کہ میں تو چرواہا تھا، گھولڑوں کو پالنے والا تھا، تو مجھے خدا نے وہاں سے بلایا، وہاں سے اٹھایا اور تمہارے درمیان بھیج دیا۔ اس لیے اموس جو ہے چرواہا تھا، اور خدا اس چرواہے کو بلاتا ہے۔
کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ بنی اسرائیل کو جا کر توبہ کی دعوت دے، توبہ کی دعوت دے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سلیمان بادشاہ جو تھا اس کی وفات ہوئی، تو سلیمان بادشاہ کی وفات کے بعد جب اس کے بیٹوں نے سلطنت کو سنبھالا، تو جب اس کے دوسرے بیٹے کی باری آئی تو بنی اسرائیل کی سلطنت جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصے میں 10 قبیلے چلے گئے اور ایک حصے میں 2 قبیلے رہ گئے، اور جس حصے میں 10 قبیلے جمع ہوئے انہوں نے سامریہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا، اور دوسرے حصے کا دارالخلافہ جو ہے یروشلم ہی رہا، اور یروشلم میں 2 قبیلے، جو اس دارالخلافے میں 2 قبیلے آباد تھے۔ لہٰذا اس تقسیم کے بعد ان دونوں قبیلوں میں اکثر اوقات سرد جنگ جاری رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے پر باتیں کرتے، ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے، جنگ لڑتے، لیکن اس ساری صورتحال میں ابھی تک جو مذہبی سرگرمیوں کا جو مرکز تھا وہ یروشلم ہی تھا۔ یروشلم میں لوگ آ کر عبادت کرتے تھے، چاہے وہ دوسری سلطنت میں تھے، شمالی سلطنت میں تھے، لیکن عبادت آ کر وہ جنوبی سلطنت میں، یہودیہ کی سرزمین میں، یروشلم میں آ کر کرتے تھے۔ لہٰذا کیا ہوا؟ جب وہاں پر جو ایک بادشاہ اس وقت کا ہوا، یربام، اس نے کیا کیا؟ اس نے محسوس کیا کہ اگر یہی صورتحال رہی، لوگ عبادت کے لیے وہاں پر جاتے رہے، تو یہ جو سلطنت ہے، یہ جو قوم ہے، یہ جو قبیلے ہیں، دوبارہ اس دوسرے جو 2 قبیلے ہیں دوبارہ مل جائیں گے۔ لہذا اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کے ذہن کو عبادتی طور پر بدلنے کے لیے، مذہبی طور پر بدلنے کے لیے، اس نے بیتیل کے نام سے ایک عبادت گاہ سامریہ میں تعمیر کی۔ بیتیل کا مطلب ہے خدا کا گھر۔ بیتیل کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا گھر۔ تو اس بادشاہ نے لوگوں کے ذہنوں کو ڈیورٹ کرنے کے لیے، ان کی مذہبی سرگرمیوں کو یروشلم سے ہٹانے کے لیے، اس نے بیتیل کے نام سے ایک عبادت گاہ ہیکل کی طرز کی بنائی، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس عبادت گاہ کے سوا کہیں اور عبادت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی اس نے سرکاری طور پر جن کو وہ پسند کرتا تھا، جو بادشاہ کی بات کرتے تھے، جو بادشاہ کو حق اور سچ کا علمبردار سمجھتے تھے، ان کو اس نے سرکاری طور پر کاہن بھی مقرر کیا۔ اس نے اس عبادت گاہ میں سرکاری کاہن رکھے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ یہیں پر آ کر عبادت کریں گے۔ کیا ہوا کہ جب عبادت کا حکم ملا بیتیل جگہ میں، تو بیتیل جگہ جو تھی وہ کلام مقدس میں جب حضرت ابراہیم کو خدا بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد جب حضرت ابراہیم وہاں سے نکلتے ہیں، تو وہ شکر گزاری کی عبادت جا کر جب پہلی دفعہ کرتے ہیں تو بیتیل کے مقام پر کرتے ہیں، جس کا ذکر میں تکوین کی کتاب اس کے 12ویں باب اس کی 8ویں آیت میں ملتا ہے کہ ابراہیم پہلی دفعہ خدا کے حضور بیتیل کے مقام پر قربانی نظر کرتا ہے۔ دوسرا اس کا حوالہ جب حضرت یعقوب رسول اپنے بھائی عیسو سے کے ڈر سے جب اسے لڑتا ہے، اس کے ڈر سے وہاں سے بھاگتا ہے، تو جب وہ وہاں سے بھاگتا ہے، رات کو وہ ایک پہاڑی علاقے میں سوتا ہے، تو پھر جب اٹھتا ہے تو بیتیل کے مقام پر ہی جہاں پر ابراہیم نے قربانی نظر کی تھی، یعقوب بھی اسی مقام پر خدا کے حضور قربانی نظر کرتا ہے۔ لہٰذا بیتیل جو جگہ کا نام ہے، اسی طرز کی اسی جگہ کے نام سے ایک عبادت گاہ یہ بادشاہ بناتا ہے تاکہ لوگوں کی اس سوچ کو بدلا جا سکے۔ لہٰذا اس کے لیے اس نے کاہن رکھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کاہنوں کو اس نے تنخواہ پر رکھا، اور لہٰذا جب کوئی تنخواہ دار ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کی اچھائی کرتا ہے، مالک ہی کی باتیں بیان کرتا ہے، لہٰذا جو بادشاہ کہتا تھا وہی یہ کاہن بھی اس کا پرچار کرتے تھے۔
لہٰذا صورتحال اس دور میں بنی اسرائیل کی ان 10 قبیلوں کی بہت اچھی تھی، لوگ ترقی کر رہے تھے، دنیاوی طور پر بزنس بہت بڑھ چکا تھا، لوگ ترقی کر رہے تھے، لیکن جو غریبوں کی پسماندگی تھی وہ بہت زیادہ تھی، جو سماجی ترقی تھی وہ بہت کم تھی، سماج میں معاشرے میں گناہ بہت بڑھ چکا تھا، کیونکہ لوگوں کا رجحان بزنس کی طرف تھا، کاروبار کی طرف تھا، خدا کے حکموں کو وہ بھول چکے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے خدا کی ہیکل کو بھول چکے تھے، اور جو سرکاری کاہن تھے وہ بادشاہ کی بات کرتے کہ بادشاہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، بادشاہ نے جو اعلانات کیے ہیں وہ اچھے کیے ہیں، لہٰذا یہ لوگ مذہبی طور پر خدا سے دور تھے، یہ لوگ سماجی طور پر خدا سے دور تھے۔ تو کیا ہوا کہ جس کا بیان یہ آموس اپنے 8ویں باب 4 آیت میں کرتا ہے کہ جا کر جب یہ اسے بلایا گیا، اسے چنا گیا کہ جا کر اس علاقے میں دوسری سلطنت میں جا کر منادی کرے، کیونکہ آموس کا جو تعلق تھا یہودیہ کے 2 قبیلوں سے تھا، وہ وہاں سے بلایا گیا، چنا گیا، اور جا کر تاکہ جا کر جو 10 قبیلے ہیں ان کو جا کر منادی کرے، توبہ کی دعوت دے، کیونکہ گناہ بہت بڑھ چکا تھا۔ کیا گناہ تھا جس کا بیان ہمیں آموس کی کتاب اس کے 8ویں باب 4 آیت سے آگے ملتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ آموس کہتا ہے کہ تم جو خدا کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہو، تم غریبوں کو پامال کرتے ہو، غریبوں یتیموں کو پامال کرتے ہو، ان کی عزتوں کو رولتے ہو، اور تم سبت کے دن، سبت کے بعد پہلے دن کے انتظار میں ہو، تم جو ملاوٹ کرتے ہو، تم جو اپنے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہو، تم اس انتظار میں ہو کہ کب مہینے کی پہلی آئے اور تم لوگوں سے ٹیکس لینے کے لیے لوگوں کو بھیجو، تو تم اس انتظار میں ہو کہ تم اپنے بزنس بڑھاؤ۔ اور یہاں پر وہ ایک بات کہتے ہیں جو کہ دل کو چھو دینے والی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو، ایک غریب کو ایک جوتی کے جوڑے کے عوض خرید لیتے ہو، تم ایک غریب کو ایک جوتا دے کر خرید لیتے ہو، اور اسی طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک غریب کی یہ صورتحال تھی۔ لہٰذا ان لوگوں، وہ لوگ جو ہیں وہ بزنس کی طرف، کاروبار کی طرف بہت زیادہ تھے، لیکن سماجی طور پر، مذہبی طور پر وہ ان کا رجحان بہت کم تھا، سماج میں گناہ بہت زیادہ تھا۔ لہٰذا آموس ان کو جا کر بتاتا اگر تم توبہ نہ کرو گے، خدا کی طرف رجوع نہیں لاؤ گے، تو تم غلامی میں چلے جاؤ گے۔ لہٰذا پھر جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو بادشاہ اس امسیا جو ایک کاہن ہے، سرکاری کاہن ہے، امسیا جو ہے وہ آموس کو کہتا ہے، جو کہ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا، امسیا جو ہے وہ آموس کو کہتا ہے کہ جا تو اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی قبیلے میں جا، اور جا کر وہاں پر روٹی کما اور کھا، ہماری طرف نہ آ۔ تو آموس جو ہے وہ واضح کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہ تو نبی ہوں، نہ میں نبی زاد ہوں، میں تو گلہ بان ہوں، میں تو چرواہا ہوں، گولروں کا پالنے والا ہوں۔ خدا نے مجھے گلے کے پیچھے سے لیا، اور خدا نے مجھے کہا کہ جا اور میری امت اسرائیل کے لیے نبوت کر۔ اور نبوت کیا ہے؟ جو کہ 8 باب 4 آیت میں ہے کہ وہ توبہ کریں، توبہ کی طرف آئیں تاکہ خدا ان کو معاف کرے۔ تو لہٰذا اس دور میں چرواہوں کو خدا زیادہ تر بلاتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنی نبوت کے لیے، اپنے نبوی کاموں کے لیے چرواہوں کو بلاتا ہے، جیسا کہ اس نے ہابل کو بلایا، ہابل کی قربانی اس نے قبول کی، ابراہیم کو بلایا جو چرواہا تھا، موسیٰ کو بلایا جو کہ چرواہا تھا، آموس کو بلایا جو چرواہا تھا، اور ایسے بہت سارے اور نبی ہیں جو چرواہے تھے۔ لیکن مسیح خداوند نے اس اپنی بادشاہت کے پھیلاؤ کے لیے، خدا کی بادشاہت کے پھیلاؤ کے لیے، اس کام کے لیے، جس مشن کے لیے جس کا انہوں نے آغاز کیا تھا، توبہ کی دعوت دی تھی، جس کا آغاز یوحنا اصطباغی نے کیا تھا، جس کا آغاز خدا یسوع مسیح نے کیا تھا کہ لوگوں کو توبہ کی دعوت دی تھی، اس توبہ کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، توبہ کی دعوت کے لیے مسیح خدا نے اپنے شاگردوں کو بلایا، اور شاگردوں کو بلانے کے لیے کیا کیا؟
جب مسیح یسوع نے شاگردوں کو بلایا تو اس نے مچھیروں کا چناؤ کیا۔ دیکھا جائے تو چرواہے اور مچھیرے ان کی زندگی ایک جیسی ہے، مزدور ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس کچھ زیادہ روزگار نہیں، ان کا کام گھر سے باہر ہے۔ چرواہوں کا کام کھیتوں میں ہے، ہریالیوں میں ہے، اپنے جانوروں کے ساتھ ہے، اور مچھیروں کا کام پانی کے اندر ہے، جھیل میں ہے، جال مرمت کرنا ہے، مچھلیاں پکڑنا ہے، مچھلی منڈی میں لے کر جانا ہے۔ تو ان دونوں کی زندگی بہت یکساں ہے۔ لہٰذا پرانے عہد نامہ میں خدا چرواہوں کو بلاتا ہے، اور نئے عہد نامہ میں خدا مچھیروں کو بلاتا ہے تاکہ وہ آدمگیر بن سکیں، وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکیں۔ لہٰذا آج کی پاک انجیل میں مسیح خدا نے جب ان 12 کو بلایا اور 12 کو 2 کر کے بھیجا، اور 2 کر کے بھیجنا یہ نشان تھا ان کے اختیار کا، اور جب بھیجا تو ساتھ یہ کہا، ہدایات بھی دیں، پاسبانی خدمت کی، مشن کی ہدایات بھی دیں۔ کیا ہدایت دیں؟ کہ راستے میں لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو۔ آسا جسے کہا جاتا ہے، خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں خدا نے جب بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا تو اس وقت بھی خدا نے یہی حکم دیا تھا کہ جب تم فسا کرو تو اپنے ہاتھوں میں لاٹھی رکھنا اور ساتھ جوتیاں پہننا۔ جوتیاں پہننا اور لاٹھی رکھنا مطلب ساری مکمل تیاری کے ساتھ جلدی جلدی تم کھانا کھانا اور نکل جانا۔ یہاں پر بھی مسیح خداوند نے یہی کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں لاٹھیاں لو اور اپنے پاؤں میں جوتیاں پہنو، اس کے علاوہ کچھ نہ لو، نہ تو تھیلی، نہ اپنے کمر بند میں پیسہ، نہ اپنے ساتھ 2 کرتے، بلکہ صرف چپلیاں پہنو اور اپنے ہاتھ میں لاٹھی رکھو۔ لاٹھی کیونکہ آج کے دور کا سفر نہیں تھا۔ جب ہم اپنے بڑوں سے باتیں سنتے ہیں، اگر 30 سے 35 سال پہلے کی بات کریں تو ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں جب وہ پیدل سفر کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک چھڑی ہوتی تھی۔ چھڑی اس لیے کہ رستے میں آتے جاتے کوئی سانپ، کوئی ایسی چیز، کوئی جنگلی جانور آئے نہ، بلکہ آپ اس کو اگر کوئی آئے تو آپ اس کو مار سکیں، اپنا بچاؤ کر سکیں۔ تو لہٰذا لاٹھی جو ہے ایک اختیار کا بھی نشان ہے۔ آسا، ہمارے بشپ صاحب کے پاس یہ ہمیشہ ہاتھ میں آسا آتا ہے، یہ نہیں کہ یہ آسا جو ہے اختیار کا بھی نشان ہے۔ تو مسیح یسوع نے ان کو اختیار دیا اور ساتھ حکم بھی دیا کہ اپنا وزن جتنا کم لے کر چلو اتنا اچھا ہے۔ جہاز میں سفر کرنا ہو تو لمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے کلو گرام تک اپنے ساتھ سامان لے کے جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا کم سامان ہے اتنا سفر آپ کا اچھا ہے، جتنا بوجھ زیادہ ہوگا اتنا سفر مشکل ہوگا۔ مسیح یسوع نے بھی یہی کہا کہ جب تم مشن پر جاؤ، سفر پر جاؤ تو کم بوجھ لے کر جاؤ تاکہ تم اپنے مشن اور اپنی ذمہ داریوں پر دھیان و گیان کر سکو۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ تم لوگ اپنے کھانے کی فکر نہ کرنا، کیونکہ مسیح یسوع نے فرمایا تھا کہ پاپ تمہاری خود فکر کرے گا، جہاں پر تم جاؤ گے تو تمہاری فکر کی جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، انہوں نے یہ بھی کہا، یہ ہدایت دی کہ جس جگہ لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو وہاں پر اپنی چپلیوں کی جو ڈسٹ ہے، خاک ہے، وہاں پر جھاڑ دینا تاکہ وہ تمہارے لیے گواہی ہو۔ لہٰذا جب وہ روانہ ہوئے اور روانہ ہو کر ان کو جو اختیار دیا تھا توبہ کی منادی کا، انہوں نے توبہ کی منادی کی، اور لکھا ہے کہ بہت سے بیماروں کو تیل مل کر شفا دینے لگے۔ تیل جو ہے شفا کا نشان ہے، جیسا کہ یعقوب رسول کے خط اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار پڑے تو کلیسیا کے کہنوں کو بلائے اور وہ ہاتھ رکھ کر دعا کریں گے اور تیل سے مل کر دعا کریں گے، مسح کریں گے تو بیمار کیا پائے گا؟ شفا پائے گا۔ لہٰذا مسیح یسوع نے بھی یہاں پر جب ان کو اختیار دیا تھا تو کہا تھا کہ تم تیل سے بیماروں کو شفا دینا، مسح کرنا۔ تو جب یہ حکم ملا، شاگردوں نے یہ نبوت کا
یہ مشن کا کام کیا جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی۔ تو مقدس مرکز کے انجیل کے 6 باب اس کی اس آخری باب کے آخر میں جا کے جب روٹیوں کا معجزہ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جب یہ شاگرد اپنی خدمت سے واپس لوٹتے ہیں تو لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ آؤ آرام کرو، کیونکہ وہ خدمت کر کے آئے تھے اور انسانی طور پر ان کو آرام کی ضرورت تھی۔ اور جب آرام کے لیے وہ گئے تو لکھا ہے کہ لوگ شہروں سے، گاؤں سے اس ویرانے کی طرف آ گئے، ہجوم کا ہجوم اس ویرانے کی طرف آ گیا۔ کیونکہ شاگردوں نے توبہ کی منادی کی تھی، شاگردوں نے توبہ کی دعوت دی تھی، اور لوگ توبہ کرنے کے لیے جیسے یوحنا اصطباغی کے پاس شہروں سے نکل کر، گاؤں سے نکل کر، آبادیوں سے نکل کر اردن کے پار دریائے اردن کے پاس آ گئے تھے، اسی طرح مسیح یسوع کے حضور توبہ کرنے کے لیے، توبہ گناہوں کی معافی کے لیے وہ اپنی زندگی کو چھوڑتے ہیں، اپنی آبادی کو چھوڑتے ہیں اور ویرانے میں آتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ مسیح یسوع کو ان پر ترس آتا ہے، تو اس کے بعد یہ ان کو روٹیوں کا معجزہ دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو باتیں تھیں کہ لوگوں نے توبہ کو قبول کیا، آبادی کو چھوڑا، اپنی خاندانی زندگی کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، اور کیا کیا، توبہ کی طرف آئے، تو یہ صرف اور صرف رسولوں کی خدمت کا نتیجہ تھا۔ رسولوں نے خدمت کی، دعوت دی توبہ کی، اور لوگوں نے دعوت کو قبول کیا، اور ہجوم در ہجوم وہ توبہ کے لیے آگے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج کا کلام، آج کی یہ ساری باتیں ہمیں کیا دعوت دیتی ہیں؟ ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھی توبہ کریں، کیونکہ اگر مسیح یسوع سے 800 سال پہلے بنی اسرائیل کی، جس میں اموس توبہ کی دعوت کے لیے بھیجا گیا، اگر اس علاقے کی بات کی جائے اور مسیح یسوع کے دور کی بات کی جائے اور آج کے دور کا موازنہ کیا جائے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس سے کہیں زیادہ گناہ ہے، آج اس دور سے کہیں زیادہ گناہ ہے، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر اس سے زیادہ گناہ ہے۔ اس گناہ میں ہم اپنے رشتوں کو بھول چکے ہیں، رشتوں کی پامالی آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سماجی طور پر گناہ ہے، کس طرح امیر شخص رشوت اور کرپشن کی وجہ سے امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، اور اسی صورتحال کی وجہ سے ان کے انہی خیالات اور کاموں کی وجہ سے ایک غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ بے روزگار ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، ہمارے پاس کاروبار کتنا ہے، ہمارے پاس اناج کتنا ہے۔ تو اگر اس صورتحال کی، اس دور کی آج کے دور سے موازنہ کیا جائے تو آج بھی گناہ بہت زیادہ ہے، آج بھی ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، آج بھی توبہ کے پرچار کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی غریبوں کا استحصال ہوتا ہے، یتیموں کا استحصال ہوتا ہے، بیماروں کا استحصال ہوتا ہے۔ کیا ہمارے اپنے ملک میں کتنے ہسپتالوں میں لوگ بیماری سے پڑے ہیں، کتنے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں، کتنے لوگ کا استحصال ہو رہا ہے۔ اس لیے آج خداوند ہمیں دوبارہ یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر سوچیں، اپنے بلاوے پر سوچیں، اپنے بلائے جانے پر سوچیں اور توبہ کریں، کیونکہ ہمیں بھی توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس سماج کا حصہ ہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر گناہ کرتے ہیں، کسی نہ کسی طور پر گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں بھی توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اموس کی طرح، اموس کے کلام کی طرح، اموس کی باتوں کی طرح ہمیں بھی ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ تم غریبوں کا استحصال کرتے ہو، تم ایک جوڑی چپل کے عوض غریبوں پر ظلم کرتے ہو۔ لہٰذا ہم بھی بعض اوقات ان جیسے بن جاتے ہیں، لیکن آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ جب ہم توبہ کریں گے تو یقینی طور پر خدا ہمارے زندگی معجزات کرے گا۔ اس لیے آئیں آج کے پاک کلام سے سیکھیں کہ خداوند ہمیں معاشرتی طور پر، سماجی طور پر توبہ کرنے کا فضل دے، تاکہ ہم توبہ کرتے ہوئے خداوند کی طرف رجوع لائیں اور خداوند سے ڈیر و برکات پائیں، تاکہ ہم سماجی طور پر
معاشرتی طور پر مذہبی طور پر ترقی کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے